السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم ٹو آور اسپیشل ٹرانسمیشن فار ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 پاکستان اور قذافی اسٹیڈیم لاہور میں میچ جاری ہے انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان، جس میں آسٹریلیا نے ٹاس جیتا تھا اور فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا۔ ہم بات کریں گے، میرے ساتھ موجود ہیں کامران اکمل، باسط علی اور شاہد ہاشمی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو سب سے پہلے باسط بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں کہ یہ سکور کیسا لگا آپ کو؟ اب تک جو پرفارمنس جاری ہے کیسی ہے؟ ٹو گڈ ہے۔ جس طرح 2 آؤٹ ہو گئے تھے 10 اوور میں 72 پھر بھی بنائے، اور اس کے بعد جو 195 کی پارٹنرشپ ہوئی ہے 11 سے لے کے 40 اوور تک، میرے خیال ہے جتنی تعریف کی جائے جو روٹ اور ڈکٹ کی، ڈکٹ تو ابھی ہے جی، وہ بڑی اچھی فارم میں ہے۔ مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ ہر چیز ایز آؤٹ ہے۔ آسٹریلیا کی جو بالنگ مشہور ہوتی تھی وہ نظر نہیں آئی، اور مزیدار بات ایک ہے شروع کے 3 کیچ وکٹ کیپر نے پکڑے، لیکن باہر بالکل صحیح میچ اچھا ہوگا۔ یہ رنز پہ رنز بنیں گے اس پچ پہ، جی رنز پہ رنز بنیں گے۔ ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ کم از کم 300 ہونا چاہیے، لیکن یہ تو اب بہت آگے نکل جائیں گے جس طرح سے کھیل رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی اس وقت تو بین ڈکٹ 143 پہ کھیل رہا ہے، لیونگسٹن ابھی آیا، اگر یہ تھوڑا سا اور کھیل گئے تو 350 بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ بریک تھرو ملنا بڑا ضروری، اچھے ٹائم پہ بٹلر آؤٹ ہوا، لیکن کریڈٹ گوز ٹو ڈکٹ، جیسے اس نے ذمہ داری کے ساتھ بیٹنگ کی ہے، تھوڑے ریش شاٹ کھیلا۔ وہ لاسٹ سیریز انڈیا میں 60 پہ 65 پہ آؤٹ ہو رہا تھا، آج وہ نظر آیا کہ جتنا وہ وکٹ پہ رہے گا کتنا ضروری اس کے لیے بھی اور انگلینڈ ٹیم کے لیے بھی۔ سکور بورڈ رک نہیں رہا، اچھی چیز ہے 2 آؤٹ ہونے کے باوجود آپ دیکھیں سکور بورڈ نہیں رکا، سروائیو کرنے نہیں گئے، ایک سکور بورڈ چلاتے گئے ہیں، تو بڑی میچورٹی والی اننگز۔ اور آسٹریلیا ڈیفینیٹلی 6 پلیئرز ان کے ایک دم سے آؤٹ ہو گئے ہیں، وہ بالنگ نہیں ہے ان کے پاس، ایکسپیرینس بالنگ ہوتی تو شاید سینیریو ڈیفرنٹ ہوتا، سینیریو شاید ڈیفرنٹ ہوتا ان کی۔ جی باسط بھائی، ایک چیز اور بھی ہے کہ نجیب، ہم عموماً بات کرتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں کراچی ہو گیا، پنڈی ہو گیا، اپنا لاہور ہو گیا، بیٹنگ پچز بہت اعلیٰ ہے۔ اس میں نقصان کس کا ہے؟ بالرز کا۔ بالکل، تو ہمیں تھوڑا سا بالرز کو بھی ایج دینا چاہیے کہ اتنی زبردست بالنگ پہ ہم بالر کے لیے تو بول دیتے ہیں یار بیکار بالنگ کری، 60 رن دے دیے، جیسے کل راشد کے لیے بات کری تھے 59۔ اس میں پچز کا بھی قصور ہے کہ پچز بہت اچھی ہیں، پچز بہت ایشیا میں عموماً انڈیا کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ لیکن میرا ذرا ڈفرینٹ ہے میری رائے، جس کے پاس کوالٹی بالنگ ہے نا وہ ایسی پچز پہ بھی اچھی بالنگ کریں گے۔ اب آسٹریلیا کے پاس ان کے مین بالرز نہیں ہیں، پاکستان نے جیسے بالنگ کی ہے، نیوزی لینڈ نے بھی اسی پچ پہ بالنگ کی ہے، آپ کو بالنگ اچھی کرنی پڑتی۔ ساؤتھ افریقہ نے بھی کوالٹی بیٹر بھی تو دیکھو نا سامنے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں نا، وہی مسئلہ ہے کہ انگلینڈ کے سامنے اب آسٹریلیا کی جو بالنگ ہے، اگر مین بالنگ ہوتی کبھی ایسا سکور نہ ہوتا، ایک ڈفرینٹ سکور کارڈ ہوتا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا، اچھا اپرچونٹی، یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ شاہد صاحب پورا فائدہ اٹھایا ہے؟ بالکل اٹھایا ہے، اور ان ایکسپیرینس بالنگ اٹیک ہے۔ 2 ون ڈے ڈواشیس نے کھیلے ہیں، 3 ون ڈے اسپینسر نے کھیلے ہیں، 9 ون ڈے ایلس نے کھیلے ہیں، یعنی اتنا ان ایکسپیرینس اسکواڈ، ان ایکسپیرینس پیس اٹیک کبھی بھی نہیں تھا آسٹریلیا کا۔ لیکن کیا کیا جائے، کمنز، ہیزل ووڈ، اسٹارک، 2 کو انجری ہے، 1 IPL کی وجہ سے وڈرا کر گیا، اور مارش اور اسٹوائنس وہ دونوں بھی اس ٹورنامنٹ میں نہیں ہے۔ تو یعنی 5 کی پلیئر ان کے نہیں ہیں، اور پانچوں کے پانچوں بالنگ کرتے ہیں۔ مارچ بھی بالنگ کرتا ہے، اسٹوائنس بھی بالنگ کرتا ہے، تو اس سے بڑی انجری جو ہے اس سے بڑا پرابلم ہوا آسٹریلیا کی بالنگ اٹیک کو۔ لیکن کریڈٹ گوز ٹو انگلینڈ، ڈکٹ نے جس طرح اننگز کھیلی ہے، کریئر بیسٹ ان کا اسکور ہے۔ جو روٹ نے جس طرح آگے سپلیمنٹ کیا، برتھ ڈے بوائے کچھ نہیں کر سکا۔ آج 26 سال کے ہو گئے، ہیری بروک سوچا تھا کہ آج وہ کچھ اچھا کریں گے، وہ انڈیا سے ہی فلاپ ہوا ہے، اور اس کو آؤٹ جو ہے نا زمپا نے کرا ہے 6 اوور کے بعد، اس کو اسٹاپ کرا تھا، اور ٹی وی دکھایا نا جب اس نے بولا میں 1 اوور اور کروں گا، اور سامنے کیونکہ بروک آیا تھا، کیونکہ بروک اسپنر پہ ذرا ہلکا آتا ہے، یہ کمزوری ہے اس کی، بڑا بالر ہے بھائی۔ دیکھیں وہ ایکسپوز پاکستان میں جو ٹیسٹ میچز لاسٹ 2 میں نا وہاں پہ ایکسپوز ہوا ہے۔ اگر اس کو اسپنرز اچھا مینیج کرنا آ جائے، جو روٹ سے سیکھے، میں بتا رہا ہوں کہ وہ نیکسٹ جو روٹ انگلینڈ ٹیم کا ہوگا۔ صرف پرابلم صرف یہ نظر آ رہی ہے کہ اسپن کے اگینسٹ آتی ہے۔ باسط بھائی، ریسنٹ ٹائمز میں یہ رائیولری پھیکی پڑتی جا رہی ہے، انڈیا آگے نکلتا جا رہا ہے، پاکستان پیچھے آتا جا رہا ہے، لیکن آبویسلی اس گیم میں ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تو اعصاب کی جنگ ہوتی ہے، جس نے اپنے نروز پہ قابو پایا اور کچھ ایکسٹرا آرڈنری کرنے کی کوشش کی وہی کامیاب ہے۔ کیسا دیکھتے ہیں کل کے اس مقابلے کو؟ نجیب، میری سوچ یہ کہ یہ بیسٹ میچ ہوتا ہے ہیرو بننے کے لیے۔ دیکھیں ہماری طرف سے بھی اور وہاں کی طرف سے بھی، جو آپس میں پرفارمنس کر دے نا،
وہ نام ایک سال چلتا ہی چلتا ہے. جب فخر نے 100 کرا تھا آپ نے دیکھا فخر پاکستان نام ملا تھا. تو ان میچوں کا تو انتظار کرنا چاہیے. جو آپ احساب کی بات کر رہے ہیں, آپ کتنا کانفیڈنٹ ہیں, آپ کا پلان کیا ہے اور آپ کی تیاری کیا ہے, وہ پتہ چلتی ہے اس میچ میں. اگر آپ کانفیڈنٹ نہیں ہیں اور آپ مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہیں تو آپ کرتے ہوئے چیز ڈرو گے. اور جس کو ہیرو بننا ہوتا ہے نا تو وہ بولتا نہیں میں نے کرنا ہے, میں کروں گا. تو یہ چیزیں وہ ہم تھوڑا لیک کر رہے ہیں, کیونکہ ایک میچ کی ہمیں مثال دی جاتی ہے 152-0, وہ چلا گیا ہے. آپ نے آگے والے میچ کرنے نا. 93-94 میں مطلب ہماری ٹیم اس طرح میچ کھیلتی تھی اس ٹائم پہ انڈیا سے کہ صبح ہم نے جیت جانا ہے. اب وہ الٹا ہو گیا. اب ہمارے پلیئرز بات کر رہے ہیں, ہمارے کرکٹر بات کر رہے ہیں انڈیا کے بارے میں, ان کا کوئی کرکٹر جواب ہی نہیں دے رہا. وہ آرام سے ان کے لیے نارمل میچ ہے, کپتان بولتا ہے ہمارے لیے نارمل میچ ہے. صحیح بات ہے. جو باسط بھائی نے بات کی اس کو ایسے بھی اگر اس اینگل میں دیکھ لیں کہ جب بھی T20 میں اراؤنڈ 150-160 بنے گا ہم کمفرٹیبل ہیں, جب بھی ون ڈے میں اراؤنڈ 250-280 بنے گا ہم کمفرٹیبل ہیں. تو شاید یہ وجہ ہے کہ ہم ایسے سکور چیز کرتے میں یا ایسے سکور کے قریب رہنے میں ٹھیک لگتا ہے ہمیں, جہاں ذرا تیز کھیلنا پڑ جائے, جہاں ذرا ٹف ہو جائے چیزیں, وہاں ہم پھنستے ہیں. بالکل ایسے ہی پھنس رہے ہیں پچھلے 6-7 سال سے. ایکچولی ہماری ابیلٹی بہت کم ہو گئی. ہماری جتنی ابیلٹی ہم اس کے مطابق ہی پرفارم کر رہے ہیں. ایوریج بولنگ آ جائے, چاہے ساؤتھ افریقہ کی آپ دیکھ لیں 350 بھی ہم لوگ چیز کر لیں گے. آسٹریلیا کی 329 ہم لوگوں نے لاہور میں چیز کی ہے, ان کی ایسی بالنگ تھی تو ہم نے چیز کر لی ہے. کوالٹی بالنگ کے خلاف ہم لوگوں کو ہمیشہ پرابلم ہو رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے اس وقت پاکستان کا مورال بڑا ڈاؤن ہے, انڈیا کا بہت ہائی ہے, وہ ایک میچ جیتے ہوئے ہیں. لیکن یہ میچ ٹورنامنٹ کا اتنا بڑا ہوتا ہے, گلوبلی اتنا بڑا میچ دیکھا جاتا ہے, دنیا دیکھتی ہے. اس وقت جب میچ ہوتا ہے نا دونوں ٹیمیں ایکولی ہو جاتی ہیں, پریشر دونوں ٹیموں پہ ہوتا ہے. لیکن اس وقت آن پیپر دیکھا جائے, گراؤنڈ ریالٹی دیکھی جائے, انڈیا کا کوئی میچ نہیں ہے. لیکن ان کی ٹیم پہ بھی پریشر ہوتا ہے اور ہماری ٹیم پہ بھی ہوتا ہے. اور یہ میچ ایسا پلیئرز اور ایسا سپر سٹار بنا دیتا ہے کہ وہ ہم نے اوور نائٹ. اور ہم نے دیکھا ایسے وراٹ کوہلی نے ڈھاکہ میں جیسے 187 ایشیا کپ میں کیے, اس کے بعد وہ رکا نہیں ہے, کتنا بڑا سٹار بن گیا 2012 کے بعد, 13 کے بعد. فخر زمان 2017 میں اس نے پرفارم کیا, تو آپ دیکھ لیں اگلے 2 سال اس کا نام لیے بغیر کوئی رکتا ہی نہیں تھا. تو یہی چیز ہے اس میچ کی ویلیو کی. اور اس وقت ٹھیک ہے پاکستان ٹیم نیچے ہے, جیتیں گے اسی وقت جب اٹیکنگ کرکٹ کھیلیں گے. پلاننگ, پروسیس, ٹیم کمبینیشن, پلیئری, میچ ونر سب انڈیا کے پاس ہے. اس وقت صرف پاکستان ٹیم جیت سکتی ہے یونٹی کے ساتھ کھیلیں اور پازیٹیو باڈی لینگویج اور فیئرلیس کرکٹ کھیلیں. شاید صاحب ایک پوائنٹ جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت عرصے میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ سارا پریشر اب سامنے والی ٹیم پہ ہے. آپ سے ایکسپیکٹیشن کوئی بھی نہیں ہے, سامنے والے سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ بہت بہتر ٹیم ہے, آپ کے ریزلٹس اچھے آ رہے ہیں, آپ کو تو جیتنا ہی جیتنا ہے. تو کیا یہ تھوڑا سا نروس کو ریلیکس کرنے میں کام آئے گا پاکستان کرنا چاہیے؟ اور یہ خیال رکھنا چاہیے, 2-3 خیال رکھنے چاہیے. ابھی میری مکی آرتھر سے بات ہو رہی تھی, وہ کہتے 2017 کی چیمپئنز ٹرافی کے فائنل کی اسپرٹ لے کے جانا چاہیے پاکستان کو. وہ بلیف کہ ہم پہلا میچ ہار گئے تھے انڈیا سے, اس کے باوجود ہم جیتنے کا بلیف لے کر گراؤنڈ میں گئے تھے. اور ہمیں یہ سوچ کر جانا چاہیے کہ ہم اس گراؤنڈ پر 23 اکتوبر 2021 کو فاتح بن کے نکلے تھے, یہ اب 23 فروری ہے. تو بہت ساری چیزیں سوچنی ہوں گی. پریشر نہ لیں گیم کا, یہ نہ سوچیں کہ وہ بہت ہی کوئی ہائیلی ریٹڈ ٹیم ہے. ٹھیک ہے وہ ہائیلی ریٹڈ ٹیم ہے, فارمیڈیبل ہیں, فیوریٹ ہیں, لیکن انڈر ڈاگز بھی کبھی کبھی ایسا تماشا کر دیتے ہیں. اصل بات یہ اپنے بلیف کے اوپر ہوگا. آپ کو اگر آپ پہلے بالنگ کر رہے ہیں جلدی وکٹیں لیں, اگر آپ سیکنڈ بالنگ کر رہے ہیں تب بھی آپ جلدی وکٹیں لیں. اور ہمارا جو مچ فیمس, مچ وانٹیڈ ہمارا پیس اٹیک ہے, شاہین, نسیم اور حارث, ان کو چلنا ہوگا, ان کو ڈیلیور کرنا ہوگا. اصل پرابلم یہی ہے کہ ہم پہلے بیٹنگ تو ہماری پہلے بھی ایسی تھی, بالنگ جتا دیتی تھی. ایک چیز پاکستان ٹیم کو اور مینجمنٹ اور کپتان کو سوچنی ہے کہ اس وقت ہماری ٹیم میں پلس پوائنٹ کیا, بیٹنگ ہے کہ بالنگ ہے, اس پہ جائیں. کنفیوز ہو کے ڈیسیژن نہ لیں, کنفیوز ہو کے پھر پورا ڈریسنگ روم پلیئرز بھی کنفیوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بات ہو رہی تھی مکی آرتھر کی, تو انہوں نے کیا کہا ہے میچ کے حوالے سے, آئیے آپ کو وہ دکھا دیتے ہیں. Demons aside, it's a must-win game, obviously, for them. Got to have the ability to back their skills against India. The thing is, once you back your skills, anything is possible. And it only takes one performance to change
the competition for the guys? Is it going to be Shaheen Shah Afridi with the new ball, Babar Azam with the bat, whoever it is? They need somebody to lead them from the front, and that will change momentum, and then hopefully we will see Pakistan get up tomorrow. बासित भाई क्या सोचते हैं? अगर जिस तरह ये बात कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान कल मैच जीते तो पता हमारी अगली बात क्या होगी। अब हम आराम से फाइनल में पहुंचेंगे, सेमीफाइनल भी नहीं, फाइनल में। तो हमारी आवाम ऐसी है, लेकिन बात सही है कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना पड़ेगा, स्पेशली जो इस वक्त बॉलिंग हमारा फेटा खा रही है ना। दुबई में इस तरह का फेटे वाली पिच नहीं होगी, थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है, तो वहाँ फ़ायदा उठाना चाहिए। अभी आप बात कर रहे थे ना कि कामी ने बोला कि बहुत बड़ा मैच होता है, दुनिया के किसी हिस्से में भी हो, ये नहीं कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी है या दुबई में मैच हो रहा है, नहीं। अगर ब्रॉडकास्टर को 2 मैच मिल जाए ना, पाकिस्तान और इंडिया के, राउंड का मैच और फाइनल, तो उससे ज़्यादा खुश आदमी दुनिया में कोई नहीं होगा। ये वैल्यू है पाकिस्तान इंडिया की। लोग बात करते हैं ना इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की बड़ी वैल्यू है, या एशेज की जो वैल्यू है, या अभी इंडिया जो गया ऑस्ट्रेलिया खेलने, कोई वैल्यू नहीं है। बट वी हैव टू प्ले बेटर क्रिकेट ना, कि ये वैल्यू मेंटेन भी रहे। किसने रोका? आपकी प्लानिंग होनी चाहिए ना, जो कोचिंग स्टाफ वहाँ पर मौजूद है। आज जिस तरह अभी आज उन्होंने कल मुदस्सिर नजर को बुलाया है, अच्छी चीज है। जब हमने ये बात बोली थी कि सरफराज को आप बनाएं मेंटोर, क्योंकि वो कप्तान था जीता हुआ, किसी ने सुना ही नहीं। हमारा काम है मशवरा देना ईमानदारी से, अब नहीं सुनते तो ना सुने। ठीक है, यहाँ लेते एक ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको ये भी दिखाएंगे जो 2017 की बार बार बात होती है, तो उससे और आज की टीम में डिफरेंस क्या है, इंडिया में और पाकिस्तान में, दोनों टीमों पे भी एक नजर डालेंगे ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक। 316 पर 6, 46.4, यानी कि ये 47th ओवर की अब 2 बॉलें रह गई हैं, 6ठी विकेट गिर गई है, लिविंगस्टन आउट हो गए हैं। तो बेसिकली इट्स बेन डकेट वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि जो वो खेल रहे हैं वही ज़बरदस्त खेल रहे हैं। शाहिद साहब, पहला 150 करने वाला प्लेयर बन गया चैंपियंस ट्रॉफी में, 161 गोइंग ऑन, कैसा देखते हैं? जबरदस्त बैटिंग की है, इसी स्टाइल से वो टेस्ट मैचों में बैटिंग करता है, इसी स्टाइल से वनडे क्रिकेट में बैटिंग करता है। बेसबॉल अप्रोच आज एविडेंट हो रही है, गद्दाफी स्टेडियम में नजर आ रहा है। ऑल्दो के उसका एक बड़ा मेन कैरेक्टर हैरी ब्रूक इतने रन्स नहीं बना सका, लेकिन बेन डकेट ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की है। 107 नॉट आउट उनका हाईएस्ट था प्रीवियस, और 2 प्लेयरों को उन्होंने क्रॉस किया है चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री में। 2004 में नेथन एस्टल न्यूजीलैंडर के बड़े डैशिंग ओपनर थे, एक ज़माने में फास्टेस्ट 200 इन टेस्ट क्रिकेट उनके नाम पे था। एंडी फ्लावर ज़बरदस्त प्लेयर थे जिम्बाब्वे के, जिम्बाब्वे को क्रिकेट के नक्शे पे लाने वाले एंडी फ्लावर थे। इन दोनों का 145 स्कोर था। तो क्रेडिट टू बेन डकेट, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है, लेकिन सामने ऑस्ट्रेलिया का बड़ा एक इनएक्सपीरियंस पेस अटैक था। बिल्कुल देखना ये कि ऑस्ट्रेलिया इसका कैसे जवाब देता है। जी बासित भाई, क्या कहेंगे? लाइव मनाजिर स्क्रीन पर लोग देख रहे हैं, साथ साथ आप भी बताइए क्या सोचते हैं? नो डाउट जी, बेसबॉल इंडिया में तो नहीं चली, पाकिस्तान में ही चली थी। दोबारा यहाँ से शुरू हो गए ये लोग, फायदा हुआ इन्हें अपोजिशन अच्छी के सामने बुरी तरह हारने का। जिस तरह पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हारा है पहला ही मैच चैंपियंस ट्रॉफी में, अब हुआ यही है कि अब उन्हें भी इस तरह का कल खेल। तो हम तो उससे पहले भी 2 हारे थे ट्राई सीरीज में, हम तो नहीं सीख रहे। ट्राई मैच। अच्छा तो ये वाले जो मैच है ना, इसमें धर्मपुरे हो रहे हैं, क्या है? धर्मपुरे हो रहे हैं। चलिए कमिंग बैक टू इंडिया पाकिस्तान, और जैसे मैं बात कर रहा था कि टीमों में कितना फ़र्क आया है पिछली चैंपियंस ट्रॉफी से इस चैंपियंस ट्रॉफी तक। तो सबसे पहले पाकिस्तान के 2017 के और 2025 के स्क्वाड पर नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 2 नाम हैं जो कि दोनों स्क्वाड में रिपीट हो रहे हैं, वो है बाबर आजम और फ़हीम अशरफ। इससे पहले वाले मैच तक 3 थे, यानी फ़खर जमान भी उस लिस्ट में शामिल थे, अब नहीं है। तो काफ़ी आप देख रहे हैं कि पूरी टीम ही बदल गई है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम इंडिया के 2017 और 2025 के स्क्वाड पर नज़र डालें तो 5 खिलाड़ी आपको दिखते हैं जो कि 17 में भी थे और अब भी हैं, जिसमें उस वक्त विराट कोहली कप्तान थे, फिर रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शामी। तो पाकिस्तान टीम में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया, यहाँ इतना फ़र्क नहीं आया। अभी शुक्र करे ये भी 2 रह गए। जो माइंड सेट है ना, मेरे ख्याल से इनके बाद भी 2 साल खेल जाते, उनको भी नहीं रहने देना था।
جیسا مائنڈ سیٹ ہے. صحیح بات. ظاہری بات ہے آپ کے سامنے ہیں پلیئرز کیسے سائڈ لائن کیے ہیں, کیسے چھوڑ کے گئے ہیں, تو وہ چیزیں چلتی ہوئی آ رہی, روک نہیں رہی. اس سے پہلے ہوتا تھا لیکن اتنا نہیں ہوتا تھا کہ آپ کنٹری کو, پاکستان کی کرکٹ کو اتنا نقصان پہنچائے, لڑکوں کا کیریئر آپ خراب کرے, ان پہ ایسے بے فضول قسم کی باتیں کر کے, ایسی جو چیزیں پاکستان کی کرکٹ میں اب آئی ہیں اس وقت نہیں تھی, لمبا کھیلتے تھے, وہ ساری اپنا راستہ کلیئر کرنے کے لیے اور کچھ نہیں. بالکل ایسا ہی, اور خود نہ ایکسپوز ہو جائے بس. جی باسط بھائی, لبوشین نے آؤٹ کر دیا, بین ڈکٹ کو آؤٹ کر دیا, بتائیے جس سے کوئی امید نہیں کر رہا تھا, بیچ میں لبوشین نے آؤٹ کر دیا ہے, ریویو لیا ریویو لیا ہے, اور مجھے تھوڑی دیر سے ایسا لگ رہا ہے جیسے اب بین ڈکٹ تھک چکے ہیں, بس ہو گئی. صحیح بات ہے. ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں نا 5 پلیئر انڈیا کے ہیں 2017 کے, اور پاکستان میں اس ٹائم پہ 2 ہیں, تو اس ٹائم پہ فہیم اشرف جب بھی مین پلیئر نہیں تھا 2017 میں, اور ابھی بھی نہیں. ان 5 کو دیکھیں سامنے, وہ 5 اس ٹائم پہ بھی مین پلیئر تھے, اور آج بھی مین پلیئر ہے. اس سے آپ ہماری عوام ریئلائز کر لے کہ کس کی کیا سوچ تھی اس ٹائم پہ اور اب کیا سوچ ہے. بالکل کنسسٹنسی نہیں نظر آتی شاہد صاحب ہماری کرکٹ میں, کنسسٹنسی بھی نظر نہیں آتی سلیکشن میں بھی, اور ہمارے پلیئروں میں بھی جو ہارڈ ورک ہوتا ہے وہ اپنی جگہ قائم رکھنے کے لیے, اپنی وکٹ کی پرائز, اپنی بالنگ کی پرائز رکھنے کا, وہ ایک چیز نظر نہیں آتی. ہمارے کتنے پلیئر ہیں, کچھ پلیئر تنازعات کا شکار ہو گئے, کچھ پلیئر ہارڈ ورک نہ کرنے کی وجہ سے شکار ہو گئے. ہم بار بار کہتے ہیں جونیئر ورلڈ کپ سے انڈیا کو اتنے پلیئر ملتے ہیں, ہمارے جونیئر ورلڈ کپ سے پلیئر ہی نہیں ملتے. پھر ہمارے پلیئر, یہ بھی میں بار بار کہہ کے اب تھک گیا ہوں کہ 2 قدم آگے جاتے ہیں اور 4 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں. اور کتنے پلیئر ہم نے ضائع کیے ہیں, اور یہ ہمارے سسٹم کی بھی کمزوری ہے, اور ہمارے پلیئروں کی ڈٹرمنیشن اور ان کی خواہشات کی بھی کمزوری ہے کہ وہ اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھاتے. وہ اسی کو ختم کر لیتے ہیں کہ حیدرآباد سے نکلے اور کراچی میں گھر بنا لیا, ایک اچھی گاڑی خرید لی اور ایک چمچماتی ہوئی گھڑی ہاتھ میں باندھ لی. یہ ان لوگوں کی الٹیمیٹ خواہشات ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتی کہ ہم لیجنڈ بنے, ہم بہت بڑے پلیئر بنے, اور ہم بھی ایک ٹورنامنٹ سے 2 ٹورنامنٹ اور 4 ٹورنامنٹ کھیلیں. بالکل. دیکھیں جو ابھی شاہد بھائی بات کر رہے ہیں نا, اس میں بہت سارے پلیئرز کے ساتھ تو یہ بھی ہے, ہم ساری چیزیں اس چیز پہ بلیم نہیں کر سکتے کہ لڑکوں کو باہر کیا ہے یا ہمارا وہ, جن لڑکوں کے نام یہاں اس میں سے جو مسنگ ہے, کچھ تو ان میں سے ان کا فوکس بھی دوسری طرف جانا شروع ہو گیا نا. کیسے جانا, جیسے لیگ کرکٹ, اور کیسے چلا گیا, کس کا قصور ہے؟ پاکستان کرکٹ بورڈ کا, ان کی جو آفیسر جو جتنے کرتا درتا ان کا قصور ہے. کس نے کہا تھا کہ ڈومیسٹک کرکٹ کو ختم کرو, T20 سے سلیکشن کرنی شروع کر دو؟ ہم نے کہا تھا کہ NOC ساری لیگوں کی دے, ہم نے تو نہیں کہا تھا. کس کا ضرورت ہی کرنا؟ BCCI اپنے پلیئروں کو جانے دیتا, شروع سے نہیں جانے دیتا. انگلینڈ کیا اب IPL کے علاوہ کسی کو جانے دیتا؟ کوئی نہیں جانے دیتا. آپ نے خود ایسے موقع بنائے ہیں لڑکوں کو, چھوٹے سے اچیومنٹ پہ آپ اتنا بڑا دکھائیں گے, لیجنڈ سے بھی بڑا دکھائیں گے, تو یہ تو چیزیں آئیں گی ساری چیزیں. ابھی بھی ہو رہا, یہی ہو رہا ہے. آپ ابھی ڈومیسٹک کا سیزن دیکھ لیں, کیسے چلا رہے ہیں, فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں. ایسے تو نہیں ہوتا, ایسے تو نہیں آپ کی بیس تیار ہوتی, ایسے تو نہیں آپ کا برانڈ اوپر جاتا. تو یہ تو قصوروار پاکستان کرکٹ بورڈ ہے, جن کے ہاتھوں میں کرکٹ دی ہوئی ہے, نان کرکٹروں کے ہاتھوں کرکٹ دی ہوئی ہے, تو یہی حال ہوگا. بس بھائی اور ٹیک آن دس. یہ اپنا تجربہ دے دوں, کوئی یہ نہیں کہ میں ایسے کسی کو برا بولنے کے لیے بات کر رہا ہوں. پاکستان کرکٹ بورڈ کی پالیسی ہے, یہ چیئرمین نے نہیں بنائی, یہ ان لوگوں نے بنائی ہے جو کرکٹ بہت کم کھیلے اور چاہتے ہیں ہمارا بڑا نام, اور جنہوں نے ڈومیسٹک کھیلی اور وہ انہوں نے انٹرنیشنلی نہیں کھیلی, وہ ان لوگوں نے پلان بنایا. آپ کو یاد ہوگا پہلے بات آتی تھی یار, نجیب کے استاد نے مجھے, مطلب میرے استاد نے مجھے یہ چیز بتائی تھی اور میں نے وہ چیز ڈیلیور کری, نام لیا جاتا تھا. پچھلے 8-9 سالوں میں دیکھ لیں کوئی پلیئر اپنے کوچ کا نام نہیں لیتا. کیوں کہ جو اسسٹنٹ کوچ, ہیڈ کوچ اور بیٹنگ کوچ بنے ہوئے نا, انہوں نے اسٹرکٹلی یہ پلان بنایا ہوا ہے کسی کا نام نہیں لیں گے آپ, ان کی بے عزتی ہے. ہمارا ایک فاسٹ بالر نے ایک مشورہ لیا کہ ایک فاسٹ بالر سے اگلے ٹیسٹ میچ میں باہر بیٹھ گیا تھا. تو جو کمپیٹنٹ نہیں ہیں وہ لوگ جب لگیں گے, میں عاقب کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو کمپیٹنٹ نہیں ہیں وہ لوگ لگ رہے ہیں تو وہ یہ پالیسی بنا رہے ہیں. نقصان کس کا ہے؟ پاکستان کا نقصان ہے. صحیح ہے نا. تو یہ چیزیں کوئی چیئرمین صاحب کو تو پتہ بھی نہیں چلتی ہیں. ہر چیز اچھی ہے, ہر چیز اچھی ہے, ہر چیز اچھی ہے. جو پاکستان میں نہیں رہا, پاکستان چھوڑ کے گیا, وہ واپس آیا, وہ آ کے اب ڈیسائیڈ کرے گا کہ پاکستان کے کیا رولز ہونے چاہیے, کیسے کرکٹ کھلانی چاہیے, کیسے
اکیڈمی میں آئے گا. اس سے پہلے تو نہیں ایسے ہوتا تھا. اس سے پہلے تو پاکستان کی ٹیم ایسے برے طریقے سے نہیں ہارتی تھی، نہ بنتی تھی، کیونکہ ایک پلاننگ کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے. کیونکہ اپنے فیوریٹس لانے کے چکروں میں جو باتیں کی جاتی ہیں، ٹیلنٹ کو ضائع کیا جاتا ہے، کیریئر خراب کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ ایکسپوز نہ ہو جائے، جس کا نقصان پاکستان کی ایک کرکٹ کو. بات ایڈ کرنا چاہوں گا، معافی کامی. پاکستان چیمپئنز ٹرافی کا فائنل جیت بھی جائے، میری ریکویسٹ ہوگی چیئرمین پی سی بی سے ایک رول بنا دیں، ڈیول نیشنل از ناٹ الاؤڈ اگر اس ملک کی کرکٹ اچھی کرنی ہے تو. اس بات سے اگری کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں بالکل ہونا چاہیے. آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ جب آپ وہاں پہ آپ سب کچھ اچیو کر رہے ہیں، جب ضرورت تھی پاکستان کو اس وقت آپ رہے نہیں ہیں، اب آپ کو ضرورت ہے تو آ کے چلا رہے ہیں. یہاں پہ جن کو جابس دی ہوئی ہیں کس نمبر پہ ٹیم چھوڑ کے گئے ہیں، پہلے یہ تو آئیڈینٹیفائی کریں نا، عوام کو بتائیں. ان کے ہاتھوں میں کرکٹ دی ہوئی ہے جو خود سیلفش تھے، پاکستان کی کرکٹ کو ڈبو کے گئے ہیں، سلو کر کے گئے ہیں. آج وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ پاکستان کی کرکٹ کیسے بہتر ہوگی. ایسے نہیں ہوگی. شاہد صاحب کیسے معاملات ٹھیک ہوں گے؟ ہمیں بہت سارا کام کرنا پڑے گا اس چیمپئنز ٹرافی میں ہی نہیں، ہمیں اپنے گراؤنڈز بنانے ہوں گے، ہمیں اپنے کرکٹ کو درست خطوط پر استوار کرنا ہوگا، ایسوسیشن کو فعال بنانا ہوگا. بی سی سی آئی اتنا بڑا بورڈ ہے، ملینز آف ڈالرز وہ خرچ کرتے ہیں، بلکہ بلینز آف ڈالرز خرچ کرتے ہیں. انہوں نے ایسوسیشن کو فعال بنایا ہوا ہے. چنائی میں ہم گئے، چنائی کرکٹ ایسوسیشن بھارت کی سب سے امیر ترین ایسوسیشن ہے، پروڈیوس کرتے ہیں پلیئرز. ہماری ایسوسیشن بالکل غیر فعال ہیں، پروڈیوس ہی نہیں کرتی. ہم اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں آف کرکٹ پر، وہی ہمیں پیسے کرکٹ پہ خرچ کرتے ہیں. ابھی جو ڈومیسٹک کرکٹ ہو رہی ہے اس کے حفیظ نے، کامی نے، سب نے جا کے گراؤنڈ پہ دیکھے ہیں فرسٹ کلاس. کوئی اسٹینڈرڈ، کوئی فیسلٹی پراپرلی نہیں ہے. جب تک ہم ان ساری چیزوں پہ توجہ نہیں دیں گے ہماری کرکٹ بہتر نہیں. نجیب ایک بات چھوٹی سی، ڈیورنگ سیزن مجھے بتائیں کون سا بورڈ کیمپ لگاتا ہے اسٹرائک فورس کا؟ آپ نے مذاق کیا ہے نا اپنی کرکٹ کے ساتھ. پاکستان کی کرکٹ جب آپ عزت نہیں دیں گے کوئی اور کیسے دے گا؟ کیسے آپ اپنا برانڈ اوپر لے کے جائیں گے، پروسیس بہتر کریں گے. کے سی سی اے پہ فرسٹ کلاس کرکٹ ہو رہی ہے جہاں پہ نیا بال اسپنر کرتا ہے. دنیا میں ٹیمیں اے ٹیم بات کی نا، دنیا میں اے ٹیمیں بھیجتے ہیں نا، اپنے آف سیزن میں بھیجتے ہیں. ہمارا واحد کرکٹ بورڈ ہے سیزن کے دوران جاگتا ہے کہ اے ٹیم کے میچز رکھ لیں، کروا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں بڑا مذاق نہیں. یہاں لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آئیں گے تو میچ کے یہ اس اننگ کے آخری لمحات چل رہے ہوں گے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. کہیں مت جائے گا، ول بی رائٹ بیک. جی ویلکم بیک ونس اگین ٹو اسپیشل ٹرانسمیشن. 3:38 فار 8 اور ابھی 4 بالیں باقی ہیں. کیا 350 ٹچ کرے گا انگلینڈ یا نہیں، اب یہی دیکھنا باقی رہ گیا اس گیم میں. ٹو آل آر سرپرائز لبوشین آخری اوور کرا رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور یہ سنگل لیا یہاں پہ. کیا ہنسی آ رہی ہے کہ آسٹریلیا کا یہ بھی حال ہونا تھا، لبوشین نے لاسٹ اوور کرنا تھا. لبوشین کو آخری اوور دیا ہے. شاہد بھائی سوچ رہے ہیں کیونکہ وہ ذرا ڈھیلی بال ڈال رہا ہے تو وکٹ ٹیکنگ آپشن ہو سکتا ہے. میں نے تو صحیح کہا، پھر شاید بھائی غلط جگہ بیٹھے ہیں. شاید بھائی کو ڈریسنگ روم میں بیٹھنا چاہیے. اس نے ڈکیٹ کو آؤٹ کیا، اس نے ابھی برائڈن کاس کو آؤٹ کیا. برائڈن کاس ابھی انڈیا میں ہر اننگ میں 25-30 بنا کے گیا ہے، لیکن یقیناً کوئی پرابلم ہے جس کو اسمتھ ایڈریس کر رہا ہے. یا تو اس کے کسی فاسٹ بالر کو ایسی انجری ہے جو وہ پورے اوور نہیں کر سکا، میکسویل کو بھی ہو سکتی ہے انجری، اور پھر اوور ریٹ کا بھی مسئلہ ہے. کم از کم 1 سے 2 اوور کا فائن پڑے گا آسٹریلیا کو اس میں. دے آر بیہائنڈ. اب بات، اور یہ لاسٹ بال تھی. 351 فار 8 ان 50 اوورز. انگلینڈ مینج ٹو اسکور 351 رن. 352 رنز کا ہدف دیا ہے آسٹریلیا کو یہ میچ جیتنے کے لیے. قذافی اسٹیڈیم لاہور میں چیمپئنز ٹرافی کا یہ پہلا مقابلہ تھا جس میں 2 بڑی ٹیمیں انگلینڈ اور آسٹریلیا مد مقابل تھی، اور 352 رن کا ہدف دیا ہے آسٹریلیا کو یہ میچ جیتنے کا. اور یہ سکور دیکھ کے بھی ٹریوس ہیڈ کے منہ پہ جمائی آئی، میں نے ابھی دیکھا اسکرین پہ. تو وہ جاگا، اس کو جاگنا ضروری ہے کیونکہ اس سکور پہ ختم ہوئی نا تو ہم نے صرف ایک ہی جملہ بولا تھا، فی اوور 7 رن. تو وہی ہے ٹریوس ہیڈ، فی اوور نہیں، وہ ایک اوور میں سوچے گا 15 رن. یہ تو انہوں نے بعد میں بتایا ہوگا نا، پہلے تو انہوں نے کہا ہوگا قدرت کا نظام. نہیں جو پلیئرز بھی تھے نا انہوں نے بتایا کہ ہمیں جب بریک ہوا تھا سکی بھائی نے یہ بولا تھا. ٹھیک ہے، یہ چیمپئنز ٹرافی کا بھی ہائیسٹ ٹوٹل ہو گیا چیمپئنز ٹرافی کی تاریخ کا. 350 پہلی دفعہ بنا ہے، 347 نیوزی لینڈ نے بنایا تھا یو ایس اے کے خلاف 2004 میں. 2004 میں. ٹھیک ہے،
تو ہائیسٹ اسکور ہو گیا, یہ رن چیز ہوتا ہوا دکھ رہا ہے کامران. دیکھیے جتنا بڑا اسکور کارڈ لگا ہے مشکل ہی ہے, جیسی ٹیم ہے وہ اسی صورت ہے. ٹریوس ہیڈ جتنا پچ پہ رہے گا, کریز پہ رہے گا, اتنا وہ تیز اسکور ہوتا رہے گا, اسکور بورڈ رکے گا نہیں. اسٹیو اسمتھ پہ بیٹنگ لائن اپ اتنی ڈیپتھ ہے کہ کر سکتے ہیں اس صورت کہ فرسٹ 10 اوورز میں ایٹ لیسٹ 70-80 رنز بنائیں. اس کے بعد جیسے باسط بھائی نے مثال دی ہے سکلین بھائی کی کوچ کی, تو ان کا کوچ بھی پروفیشنل ہے, ٹیم اتنے آئی سی سی ایونٹ جیتے ہوئے, وہ بھی ایک پورا ایک چارٹ بنا کے کھیلنا شروع کریں گے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جتنا بڑا ٹورنامنٹ آئے اتنی اچھی یہ کرکٹ کھیلتے ہیں آسٹریلین, مینٹلی بڑے اسٹرانگ ہے. اور دیکھیں وہ جب اننگز ختم ہوئی ہے ان کے چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں تھی, وکٹ بھی اچھا ہے, ان کو پتہ ہے کہ چیز ہو سکتا ہے اسی صورت کہ ہم پورے 50 اوور اچھے طریقے سے اچھے انٹینٹ کے ساتھ کھیلیں. کیا لگتا ہے کہ یہ ٹیم جو ہے وہ اتنی کیپیبل ہے؟ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ آسٹریلیا از اے نیم آف مائنڈ سیٹ, تو وہ جیت کا سوچ کے ہی آتے ہیں, بٹ اتنی ساری پرابلمس لے کر, اتنے سارا بیگیج لے کر جب آپ چیمپئنز ٹرافی میں آئے ہیں تو پریشانی نہیں ہوگی؟ مینٹلی بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں آسٹریلینز. اور میتھیو شاٹ اگر آپ دیکھیں ٹریوس ہیڈ کے ساتھ اوپن کرنے آئے گا, اس بگ بیش کو چھوڑ کے پچھلی 2 بگ بیش کا پلیئر آف دی ٹورنامنٹ رہا ہے. اوپر سے کھیلتا ہے, پاور پلے کا استعمال بڑا زبردست کرتا ہے. تو جب 2 ایک جیسے ہوں گے, ٹریوس ہیڈ اور میتھیو شاٹ, اگر اچھا اسٹارٹ مل گیا, لیٹس سے 100+ کا اسٹارٹ مل گیا تو چیز بھی ہو سکتا ہے. لیکن انگلینڈ کے پاس ریئل پیس ہے, جوفرا آرچر, مارک ووڈ, برائڈن کاسٹ, تینوں بہت تیز بالنگ کرتے ہیں. پھر عادل رشید اور پھر ساتھ ساتھ لیونگسٹن, تو ڈیپتھ ہے بالنگ, عادل کا بہت زبردست, عادل کا 5 ہی بالر ہیں, چھٹا نہیں آج جو روٹ سے بالنگ کراتے ہیں. اب یہ دیکھنا ہے ڈیو پڑے گی یا نہیں. لیکن اس میچ میں آپ دیکھیں جتنے میچز ہوئے نا, سب سے اچھی پچ ہے, سب سے اچھی پچ تھی, نو ڈاؤٹ, اور ابھی بھی بہت اچھی ہے. اور اینڈ تک ایک ہی طرح کی کھیلی ہے. اس سے زیادہ اس میچ میں ہائی پتہ کیا ہے, جو کراؤڈ آیا ہے. کل بھی کراچی میں دیکھیں کتنا کراؤڈ آیا ہے, 2 ڈفرینٹ ٹیموں کا میچ تھا, اور لاہور میں بھی کیسے ویلکم کیا چیمپئنز ٹرافی کو, مزہ آیا دیکھنے کا. 45 منٹ کا سفر ہے یہاں سے انڈیا کا, اور انڈیا کے بیٹسمینوں نے پاٹا پچ کو مس کر دیا. یہ اپرچونٹی انہوں نے مس کی, بڑا انجوائے کرتے ہیں. دبئی میں بھی ایسی بنوا لیں گے تو یہ تو اسٹیٹڈ ڈاکیومنٹ ہے, کرک انفو کا آرٹیکل ہے بہت سے لوگوں کا, کہ انڈیا آئی سی سی ایونٹ میں اپنی مرضی کی پچز بنواتا ہے. چلیں دیکھتے ہیں, چلتے چلتے تینوں سے جاننا چاہوں گا یور پریڈکشن. انگلینڈ آسٹریلیا میں نے تو کہا ہوا ہے, لیکن اسی صورت ہے جب فرسٹ 10 اوورز میں 70-80 رنز بنائے. پریڈکشن تو ٹاس سے پہلے پوچھنی چاہیے. نہیں, ابھی اس سینیریو کو دیکھتے ہوئے رائٹ ہم نے رات میں انگلینڈ بولا, دوسری اننگز دیکھ کے ہم نے رات میں انگلینڈ بولا. انگلینڈ آپ بھی انگلینڈ کی سائیڈ ہیں اس وقت, ٹھیک ہے. اس کو تو آپ نے آسٹریلیا میں, لیکن اب سچویشن دیکھ کے بات کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. فی الحال ہماری ٹرانسمیشن میں بس اتنا ہی. آپ بھی تو بتا دیں. میں تو جانے لگا میں تو پہلے سے انگلینڈ بول رہا ہوں, مجھے تو لگ رہا ہے آسٹریلیا کے مسنگ پلیئرز کی وجہ سے پرابلم ہے. آپ بتا دینا. بائے بائے. ٹھیک ہے. فی الحال ہماری ٹرانسمیشن میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.